पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश सिखाई जा रही है। ये जो आपका कैंप लगा हुआ है ना लाहौर में, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स के प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें उनको इंग्लिश सिखाई जा रही है। देखे ना, पाकिस्तान में जो है ना, दो स्कूल ऑफ थॉट के लोग होते हैं, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो क्या कहते हैं कि इंग्लिश उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू को हमें बैक करना चाहिए। मतलब हमारा कप्तान हो, हमारी कौमी जबान उर्दू है, तो हमें उर्दू को फॉलो करना चाहिए। देखे ना, मैं जब क्लास 5 में था तो मैंने ये पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब अगर आपको दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया की जबान में बात करनी पड़ेगी, और वो जबान है इंग्लिश। मतलब जब अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आपको दुनिया के लोग समझ पाएंगे। अगर आप दुनिया के लोगों के साथ अपनी जबान में बात करेंगे तो वो नहीं समझेंगे, वो कहेंगे कि कोई जाहिल गंवार आ गया हमसे बात करने के लिए। तो इंग्लिश जो दुनिया के लोग होते हैं, एक कंट्री, एक सिंगल चीज को मैं नहीं कह रहा, दुनिया में अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया के जबान में आपको बात करनी पड़ेगी, और वो जबान है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मुझे बहुत हर्ट होता है जब माजी में हमारे जो कैप्टन्स थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर प्रेजेंटेशन से लेकर टॉस तक, टॉस से प्रेजेंटेशन तक, प्रेजेंटेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, मीडिया कॉन्फ्रेंस तक, उनको उर्दू भी बोलना सही नहीं आ रही थी। तो हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है। और ये जो इनिशिएटिव जो लिया है पीसीबी की जानिब से, मैं इस पर पीसीबी को जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि ऐसे फैसले बड़े कम होते हैं जो कि हम काफी लकी हैं ऐसे फैसले के लिए, वरना हमेशा तो वही खराब 2 नंबर फैसले करते रहते हैं आकिब जावेद वगैरह। मगर ये जो फैसला था, इस पर मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं, और जितना शुक्रिया अदा करूं, अगेन जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। ये जो आप क्लासेस दे रहे हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखे ना, ये जब हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश नहीं आती थी और वो ऐसे ही उनको उर्दू भी बोलनी सही नहीं आती थी, तो उससे इंप्रेशन क्या जा रहा है दुनिया में? दुनिया में तो ये इंप्रेशन जा रहा है ना कि ये सीखते भी नहीं है, ये अनपढ़ है, और ये कोशिश भी नहीं करते सीखने की। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तान का जो कप्तान होगा ना, पाकिस्तान का जो कप्तान है, वो हमारी 24-25 करोड़ आवाम की फेस है, हमारा एक फेस है। मतलब अगर हमारे कप्तान को बात करना नहीं है कि उर्दू में भी, तो इसका मतलब हमारी बेइज्जती हो रही है। हमें हर्ट होता है जब ऐसा कोई मामला होता है। देखे ना, पाकिस्तान का अगर कप्तान है, वो सबसे बेस्ट कपड़े पहनेगा, हमारा जो कप्तान है, पाकिस्तान का जो कप्तान है, वो सबसे बेस्ट खाना खाएगा, वो सबसे बेस्ट उसकी फिटनेस होगी, और वो सबसे बेस्ट बोलेगा। ये 4-5 चीजें होनी चाहिए एक कप्तान में, जो कि मैं पाकिस्तान के बारे में बयान कर रहा हूं। ये अगर चीजें नहीं होंगी तो आपकी डायरेक्शन खराब है। अब आप ले लें केन विलियमसन को, ले लें विराट कोहली को, ले लें स्टीव स्मिथ को, ले लें अभी बेन स्टोक्स को, ले लें। वो काफी सारे लोग बोलेंगे कि इंग्लिश को लेकर मैं गौरव का चले बात नहीं करता। आप यहां पर बॉर्डर पर आप देख लें, ईशान किशन, जायसवाल को आप देख लें, और वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं, क्रिकेट में आ गए, लेकिन जब अगर वो जब बात करते हैं, कैमरे के सामने माइक होता है, बंदा उससे इंटरव्यू करते हैं, वो बात करते हैं, तो वो ऐसा बयान करते हैं जो वो बयान करना चाहते हैं। देखे ना, हमारे जो कप्तान है, वो जब टॉस टाइम पर जाते हैं, उनको प्लेइंग 11 अनाउंस करना नहीं आती। क्या होती है जी? शाहीन इज प्लेइंग, रिजवान इज नॉट प्लेइंग, हारिस रऊफ इज प्लेइंग, नसीम शाह इज नॉट प्लेइंग। ये क्या है? वो जब
ٹاس پر جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں پلے کر رہا ہے, یہ کیوں پلے نہیں کر رہا ہے, کیا وجہ ایوری تھنگ. لیکن یہ ہمارا ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے شروع سے. میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. 2019 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں پری میچ کانفرنس ہوتی تھی جو کیپٹنس کی, ایک تو پریس کانفرنس ہوتی تھی پری میچ کانفرنس کیپٹنس کی, تو اس میں یہ ہمارے سارے کپتان تھے, لیجنڈز تھے. ایرون فنچ تھا, کین ولیمسن تھا, وراٹ کوہلی تھا اور ہمارا سرفراز احمد تھا. تو وراٹ کوہلی سے سوال ہوا انڈیا کے حوالے سے, پاکستان انڈیا میچز کے حوالے سے. تو وراٹ کوہلی نے ایسے بیان کیا اپنے ملک کو, ایسا اس نے کیا لوگوں کی نظر میں ایسا اونچا دکھایا کہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا. مطلب اس نے کیا پریزنٹیشن کی اپنے ملک کی. لیکن جب مائک سیفی کو دیا گیا, سرفراز احمد کو دیا گیا, سرفراز احمد کو کہا گیا کہ کیا آپ کچھ کہیں گے, تو سرفراز احمد کہتے ہیں مائی آنسر از سیم. مطلب مائی آنسر از سیم, وراٹ کوہلی والا آنسر میرا بھی ہے. تو باقی سارے کیپٹنز ہنسنے لگ گئے. بٹ اس ٹائم آئی واز امبیرسڈ. مطلب کیا ہے, دنیا میں ورلڈ کیپٹنز کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے, ورلڈ ٹیمز کے کیپٹنز کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ وراٹ کوہلی جو ہمارے دشمن ہیں, کرکٹ میں دشمنی نہیں آتی لیکن جو کہ اصل معنوں میں ہمارے دشمن ہیں, اس کا آنسر آپ فالو کریں گے, ایسے کہیں گے مائی آنسر از سیم. تو یہ تو اچھا امپریشن نہیں جا رہا. مطلب ہم ان پڑھ ہیں کیا؟ ہمارے کرکٹ میں ابھی بھی ایسے بندے ہیں, پلیئرز ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں, اور جس میں سب سے بڑی مثال میں شان مسعود کو دوں گا. میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں, شان مسعود جب بھی کرکٹ چھوڑے گا وہ کسی انگلینڈ کے ادارے میں جائے گا, وہاں پر کمنٹری کرے گا. آپ دیکھیے گا, میں ایک بندہ ہوں گا جو آپ کو کہوں گا, یہ کلپ اٹھا کر میں لگاؤں گا کہ میں نے کہا تھا اتنا ٹائم پہلے کہ شان مسعود انگلینڈ میں کمنٹری کرے گا, یا پاکستان میں کمنٹری کر سکے لیکن کرے گا وہ صحیح انگلش میں. یہ فرق ہوتا ہے. اب ایسا ہے کہ اب میں رضوان کی ایگزامپل دیتا ہوں. رضوان آتا ہے, بات کرتے ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آتی رضوان کیا بول کر گیا. ہمیں 50 دفعہ ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے کہ رضوان کیا بول کر گیا ہے. اور دوسری مثال ہے, مطلب رضوان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہیں گے کہ اب اس کو کرکٹ کھیلنی چاہیے, سیکنڈ کام ہے اس کا یہ سارا نا, کہ یار میں اس پر پہلے بات کر چکا, میں پھر نہیں بولوں گا کہ انگلش آپ کو آنی چاہیے. دنیا سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے, اسکل دکھانے کے لیے آپ کو آنی چاہیے. اور دوسرا ڈیبیو پر جو کیپ دیتے ہیں ینگسٹرز کو, اس میں آپ کو اردو بولنا نہیں آتی. مطلب اگر کوئی ینگسٹر آیا, آپ اس کو کیپ دے رہے ہیں, تو یہ اس کو کیا بولیں گے, اس کیپ کی کافی زیادہ عزت ہے جی, اور بس اپنی نیچرل گیم فالو کرو, اور بس ایکسٹرا کچھ کام مت کرو, اور بس یہ تمہاری کیپ. یہ سب کیا ہے؟ واٹ از دس؟ آپ کبھی لیجنڈری ناصر حسین کو دیکھیں, وہ جب کیپ دے تو بندے کے رونٹے کھڑے ہو جائیں, گوز بمز بندے کو آنے لگ جائیں. مطلب کیا اہمیت ہے اس کیپ کی. مجھے بھی, میں نے ناصر حسین کا نام لیا, مجھے رونٹے کھڑے ہو گئے. مطلب وہ آپ کو کیپ کی اہمیت دکھاتے ہیں. یہی مسئلے مسائل چلتے آ رہے ہیں ہمارے بہت پرانے. تو میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مطلب ایسے فیصلے بڑے کم ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کس طرح سے ان کے شکریہ ادا کریں کہ ایسے انیشیٹو یہ لیتے رہیں, اور امید کرتا ہوں باقی فیصلے بھی ایسی طرح ہی کریں گے. ایک اور بات ہے, ہمارے پلیئرز نے ماشاءاللہ سے کروڑوں روپے کما لیا ہے ابھی تک کرکٹ سے, اور میں بولوں گا, میں ہمیشہ بولتا ہوں, یہ اور ڈبل ٹرپل کر کے کمائیں. لیکن آپ نے اتنا پیسہ کمایا, لیکن ایک پیسہ بھی آپ نے اپنی ذات پر نہیں لگایا. مطلب ہمارے پلیئرز ہیں وہ گاڑی لے لیتے ہیں, زمین لے لیتے ہیں, زمین کرائے پر چڑھا, یہی سب ہے. لیکن اپنی ذات پر آپ نے کروڑوں روپے کما کر اپنی ذات پر ایک پائی نہیں لگائی, تو آپ کے اس کروڑوں روپے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں. تو اگر آپ کو دنیا میں کخ بولنا نہیں آتا تو پھر آپ کا فائدہ نہیں ان کروڑوں روپے کا. کل یا آج مجھے خبر موصول ہوئی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور سعودیہ کرکٹ بورڈ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے جدہ میں ایک اسٹیڈیم بنانے کا.
یار اس پہ باقاعدہ میں نے آدھی پوری ویڈیو کی ہے کہ پہلے لاہور میں تو چھت لگوائیں، آپ جدہ میں کیسے مطلب اسٹیڈیم بنوا سکتے ہیں؟ مطلب آپ ٹھیک ہیں، آپ دوسرے کرکٹ بورڈز کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اسٹیڈیمز پر چھت نہ ہو تو ان کے اسٹیڈیمز بنانے کا فائدہ کیا؟ تو یہ میں نے اس سے پوری بات کہی کہ آپ اگر لاہور میں جائیں، لوگ تنگ ہیں، اگر اوڈیائی میچ ہو رہا ہے دھوپ سے لوگوں کے سر جل رہے ہیں، اور ہماری پوری چیمپئنز ٹرافی بغیر چھت کے ہو گئی، آپ وہاں پر جدہ پر اسٹیڈیم بنا رہے ہیں۔ مطلب ہے ایک بندہ وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے میں ہوں، میں کر لوں گا۔ تو ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے ابھی وینٹیلیٹر پر ہے اور وہ باقی بورڈز کو کہہ رہے ہیں ہم کر لیں گے ساتھ میں کل۔ تو میں یہ سوچوں کہ اگر ہمارا ملک آدھا ہے اور ہم دوسرے ملک بننے میں آدھا ہے اور ہم دوسرے ملک کو بنانے میں پورا کریں تو مجھے کافی پرواہ نہیں ہوگی وہ اسٹیڈیم بننے میں۔ یار آپ پہلے اپنے اسٹیڈیم تو بنائیں، آپ فیصلہ باد جائیں، جو 1970 میں جو کرکٹ دیکھتے تھے وہ اگر آج اس اسٹیڈیم میں جا کر کرکٹ دیکھیں تو وہ کہیں گے 1970 میں ہم واپسی آ گئے۔ تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ ایک فیصلہ اچھا ہوتا ہے، دوسرا غلط ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا، لیکن چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ 3-4 دن پہلے میرے نظروں سے اماد وسیم کی کلپ گزری کیپٹنز کے حوالے سے، اس سے پاکستان T20 کا کیپٹن کے بارے میں پوچھا گیا کہ کس کو ہونا چاہیے، تو اماد وسیم کہتے ہیں کہ شاداب خان از دا بیسٹ آپشن فار کیپٹن فار T20 پاکستان۔ تو اگر آپ اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو ہٹائیں، یہ میں کرکٹر سے پوچھ رہا ہوں یا عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو ہٹائیں تو آپ بتائیں شاداب خان کی پرفارمنس کیا ہے؟ جو بندہ ڈومیسٹک چھوڑ کر جاتا ہے ادھر BBL کھیلنے کے لیے، بگ بیش کھیلنے کے لیے، BBL یہ وہ بگ بیش کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہاں پر 3 سے 4 میچ ڈومیسٹک کے کھیل سکتا تھا، لیکن اس کو 10 دن پہلے جانا تھا کہ تاکہ اس کو ایسا انگلش ماحول ملے، تو وہ اس کی جگہ بنتی نہیں ہے۔ اور تو اس کی جگہ کوئی T20 نہیں بڑھنی پئی تھی، تسی اس کو کیپٹن بنانے پئے ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر دھیان کرنا ہے۔ تو اماد وسیم کو میں بولنا چاہوں گا کہ پڑھے لکھے انسان ایسی باتیں کرے تو امید اس سے نہیں لگا جا سکتی۔ کل انشاءاللہ شام کو ہماری نیو ویڈیو آئے گی، اور اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ کر دیجیے گا۔ گڈ نائٹ۔